کیا مجبوری تھی کہ اتنے سخت معاہدے کرنے پڑے جس کا معاشی اعتبار سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے حقائق پر مبنی ہے، لیکن میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کے کینوس کو، اس کے میکینکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور ہمیں یہ اس بات کا بینیفٹ ہے کہ آپ جیسا لا person is anchoring this show۔ پہلی بات یہ حضور، جب کوئی حکومت ایک پالیسی دیتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی سیکٹر میں گروتھ لانا جہاں بہت ڈیفیشنسی ہو، جیسے کہ اس حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور ریل اسٹیٹ کی دی اور 30 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں اور نہ جانے کتنے 100 ارب کی ٹیکس کی چھوٹیں دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے نواز لیگ کے دور میں LNG کی پالیسی آئی، اس کے بعد انہوں نے جو آپ کے ٹرمینلز لگائے، پرائیویٹ سیکٹر میں ٹرمینلز لگے، تو اب اور آتی رہتی ہیں پالیسیز، اور آپ نے سی پیک کے اوپر دی، ابھی اسپیشل اکنامک زون آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ آپ کے پاس 5 سے 6 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج تھی، آپ کے پاس شارٹ ٹرم میں کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں، آج سے 25 سال پہلے، سولر اتنا ڈیولپڈ نہیں تھا، کول پہ آپ کی اتنی ایکسکیویشن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تھر کول پہلا منصوبہ ہے، وہ بھی سندھ گورنمنٹ کا ہے، پبلک پرائیویٹ میں، جہاں بجلی بن رہی ہے۔ پہلے تو مائنز ڈیولپ ہوئی، تو اس وقت آپ نے ایک پالیسی دی۔ اب پالیسی کے تحت آپ نے ایک انٹرنل ریٹ آف ریٹرن دیا انویسٹر نے۔ یہ کمرشل بینک فائنانس پروجیکٹس تھے، اور اس میں آپ یاد رکھیے کہ 80% سے زیادہ جو ہیں وہ فورن انویسٹر تھے، اور 2 سال کے عرصے میں آپ نے یہ بجلی سسٹم میں ڈالی، اور یہ وہ بجلی ہے جو 2007 تک آپ کے بیچ میں اور کوئی بڑے پروجیکٹس نہیں آئے۔ مشرف دور میں جب کنزیومرزم آیا، پلاسٹک منی آئی، کنزیومر فائنینسنگ آئی، تو آپ کی جو بجلی ہے اس کی جو ہے کھپت 15 سے 20% سالانہ بڑی، سسٹم میں بجلی نہیں لائی گئی۔ اور یہ وہ محترمہ شہید کے وقت کے پاور پروجیکٹس ہیں جنہوں نے آپ کو آ کر 2008 9 10 تک بجلی دی، اور پھر پاور کرائسس ہوا، اور وہ پاور کرائسس کیونکہ منصوبے 10 سال میں کوئی نہیں لگے، نہ ڈیمز بنے، نہ حیدر صاحب، اب میں سن لینا، نہیں میں حیدر گزارش کر صاحب رہا ہوں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔